بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان صلوات پڑھتے ہیں مجھے باقاعدہ مجلس نہیں پڑھنا ہے، صرف آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ میں مشکور ہوں آپ حضرات کا کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور تشریف لائے، اور جہاں تک مجلس کا تعلق ہے تو جس طرح آج پڑھنے والوں نے ایک گلدستہ سجایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 50 سالہ رفاقت میں اس طرح کا حسین گلدستہ میں اپنی اہلیہ کو نہیں دے سکا ہوں۔ یقیناً ان کی روح شادمان ہوگی کہ ایک ایسا گلدستہ لے کر کے جب وہ عطرت اطہار کی خدمت میں حاضر ہوگی تو یقیناً اس کی مغفرتوں کے لیے یہ ایک بہترین سرمایہ ہوگا۔ خداوند عالم اس ذکر میں آپ کی شرکت کو قبول و منظور فرمائے۔ ہر مجلس میں، ہر پروگرام میں جو مدینۃ العلم میں ہم برپا کرتے ہیں تو ان دعائیہ کلمات میں ہمیشہ سے جب سے ہم نے یہاں پر اس سلسلے کا آغاز کیا ہے تو ہم دعا گو رہتے ہیں۔ ابو عارف جو واقف ہیں، وقف کرنے والے ہیں اس ادارہ کو، کہ خداوند عالم ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ میں التماس کروں گا سیدہ عطرت طاہرہ، ان کی والدہ سیدہ نجم النساء، ان کے والد مرحوم سید عباس علی نقوی، اور ان کے برادر مرحوم سید مظہر علی رضا، سید محمد زرعام علی، کہ ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ آج یہ مجلس
میں اپنی اہلیہ مرحومہ کے لیے اس کو منعقد کیا ہے۔ میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے، باقی جتنے بھی رشتے ہیں ان میں چھوٹا ہونا اور بڑا ہونے کا عنصر جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے۔ باپ بیٹے کا رشتہ، چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کا رشتہ، جتنے بھی رشتے ہیں ان میں برابری کی سطح نہیں ہوتی۔ یہ میاں بیوی کا ایک رشتہ ایسا ہے کہ جس دن اس کی بنیاد رکھی گئی تو خداوند عالم نے اس میں جو خطاب دیا، یا آدم، اے آدم اسکن، کہ جاؤ سکونت اختیار کرو۔ آپ حوا کے لیے زوج ہیں اور حوا آپ کے لیے زوجہ ہے۔ دونوں کو برابر کی سطح تھی۔ اس میں چھوٹا ہونا اور بڑا ہونا، اور جس آیہ مبارکہ کو میں نے بیٹھے بیٹھے انتخاب کیا وہ سورہ رحمان کی آیت، اور سورہ رحمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عروس القرآن ہے۔ عروس آپ جانتے ہیں کہ اس عورت کو عروس کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے کہ جس کو مختلف چیزوں کے ساتھ سجا کر کے اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ عروس ہے۔ یعنی اس محفل کے حسن میں امتیازی حیثیت جو ہے نا یہ اس ہاتھ ہوتی ہے۔ اب یہ سورہ رحمان کتنی عظمت والی ہے کہ قرآن میں اس کو عروس کی تشبیہ دی گئی ہے۔ اس میں سے میں نے ایک چھوٹی سی آیت، ایک چھوٹا سا جملہ کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ میں نے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ رحمان میں خداوند عالم کو خود اپنی ذات پر ایسا حسن نظر آیا ہے کہ ہر جملے کے بعد کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہاں پر بھی کہہ رہا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ میں نے دو نہریں کہہ لو، دریا کہہ لو، کہا کہ میں نے ان کو خلق کیا ہے، میں نے بنایا ہے، یلتقیان، اور یہ دونوں
جب ملتے ہیں بینہما برزخ لا یبغیان، یہ جب چلتے ہیں، آج بھی سائنس کہتی ہے کہ چلنے والی چیزیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، حادثے ہو جاتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ یہ دو ایسے نہریں ہیں، یہ آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں۔ کیوں کہ یہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتی۔ یہ میں نے عرض کیا کہ مجلس نہیں پڑھنی، لیکن پڑھنی ایسی ہے کہ ایک دو جملے میں یہ مجلس بھی ایک مجلس بن جائے کہ آپس میں یہ ٹکراتے نہیں ہیں۔ حضرت آدم و حوا سے لے کر آج کی اس دنیا میں جس رشتے کو برابری کی سطح پر قائم کیا گیا ہے، خدا شاہد ہے، نہ نبیوں میں ایسا رشتہ ملتا ہے، نہ رسولوں میں ایسا رشتہ ملتا ہے کہ اس میں برابری کی سطح ہو۔ صرف ایک گھر ایسا ہے کہ جس میں یہ رشتہ موجود ہے کہ جو برابری کی سطح پر ہے، وہ علی اور زہرا کا رشتہ ہے۔ جس میں برابری کی سطح ہے۔ کہیں پر بھی نہ انبیاء کے گھروں میں نہ رسولوں کے گھروں میں، باقی انبیاء کی بات تو پیچھے رہ جاتی ہے، مجھے کوئی نہیں بتا سکتا، دکھا سکتا کہ خود ہمارے پیغمبر کے گھر میں بھی کوئی ایسی کیفیت ہو۔ صرف ایک اس آسمان کے سائے میں ایک گھر ہے، اور اس گھر میں بھی پیغمبر ایک اور پاکیزہ گھر بنا کے دکھلاتے ہیں کہ صرف یہ ایک گھر ایسا ہے کہ بیوی بھی عظمتوں کے آخری زینہ پر ہے اور شوہر بھی عظمتوں کے آخری زینہ پر ہے۔ اور خود حدیث قدسی میں کہا کہ لولا علی، کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ رہے، بس اختتامی جملے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہیں تھا۔ مجھے پوری تاریخ اسلامی میں کہیں پر یہ لفظ کفر کسی اور کے لیے نہیں ملتا ہے، صرف اپنے لیے کہتا ہے کہ لم یکن لہ کفوا، میرا کوئی کفر نہیں ہے، کوئی کفر نہیں ہے۔ مگر یہاں پر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہیں تھا۔ خدا نے یہ دریا چلائے ہی اس لیے ہے تاکہ علم ہو جائے کہ صرف یہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کفر کا نہ ہونا صرف میری عظمت ہے، میری عظمت ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ہونے کی حیثیت سے وہ لا شریک ہے، اور اگر علی نہ ہوتے تو مخلوق ہونے کی حیثیت سے فاطمہ لا شریک تھی۔
مگر دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ تم روتے کیوں؟ خدا شاہد ہے یہ گریہ صرف اس لیے ہے کہ اتنی عظمتوں کی مالکہ اس دنیا سے راضی نہیں گئی اور اتنی دکھی ہو کے گئی ہے کہ جو اپنے بابا کی قبر پہ آ کے یہ کہا کرتی تھی سبت علیہ ابا جان جتنے مصائب آپ کے جانے کے بعد میں نے جھیلے ہیں نا، اگر وہ راتوں پہ ہوتے وہ دن میں بدل جاتے۔ جس دن ہم نے نماز جنازہ پڑھی اس میں نے 2 جملے مصائب کے بن گئے، میں نے ویسے بیان کیے کہ آج میں نے دیکھا کہ اولاد سے والدین کے جنازے کیسے اٹھائے جاتے۔ میں جب تابوت جنازہ لینے کے لیے گیا، میری بیٹیاں میری منتیں کرنے لگ گئی، میری منتیں، مگر زہرا اتنی مظلومہ کہ ظالم تازیانے مارتے رہے اور زینب و کلثوم ہاتھ باندھتی رہی کہ ارے نہ مارو میری ماں کو، نہ مارو۔ بار الہ ان مختصر سے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ اس کا ثواب جو قرآن کی تلاوت کی گئی ہے، جو تسبیحات پڑھی گئی ہیں، بار الہ اس کو اپنی بارگاہ میں 14 معصومین کے صدقہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب جو ہے وہ مرحومہ کی روح کو ایصال فرما۔ آخر میں پھر التماس کروں گا سورہ فاتحہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ان کانت محسنۃ فزد فی احسانہا وَإِن كَانَتْ مُسِيئَةً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهَا وَاحْشُرْهَا مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَئِمَّةِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا امام الحسن المجتبی یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصاً علی سیدی و مولائی ابا الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا قامی الکفر والطغیان، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Yeah. السلام علیکم. ادھر آئیے. اللہ پاک اللہ پاک.
جعفر
کہ میں ذرا لوگوں کے ساتھ مصروف جی جی درست آپ اپنا چھوڑ گیا ہو کہ آپ کے ساتھ یہ میرا بیٹا ہے جی اگر کوئی چھوڑ گاڑی تک چھوڑ کھانا جعفر بیٹھیں آپ